बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। हमारे सामने जो ऐलान आया है, उस ऐलान का क्या मतलब है, और ऐलान जो आया है उसके अलावा पीछे क्या चीज़ है, सोर्सेस क्या बता रहे हैं, इसको देखना होगा। हमारे मारूजी हालात के तहत पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो चल रहा है, उसके तहत जो खित्ते में हो रहा है, उसके तहत वजीर आजम हाउस से ऐलान हुआ, जारी खलीजी तेल बहरान और हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा किफ़ायत शियारी इक़दाम के तनाजुर में यह फैसला किया गया है कि 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। ताहम उस दिन को वक़ार और एहतराम के साथ सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। ये इक़दाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है कि कौम की यौम पाकिस्तान के नज़रियात से वाबस्तगी, इस्तिकामत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ वसी तर किफ़ायत शारी पॉलिसी को भी बरकरार रखा जाए। दोनों चीज़ें इसमें डाल दी गई हैं। तमाम वजारतों, डिविजन्स और महकमों को हिदायत की जाती है कि वो इस मौके को सादगी और पुरवकार तरीके से मनाएं, ताकि महदूद तकरीबात के बावजूद इस दिन की अहमियत और इसका हकीकी पैगाम बरकरार रखा जा सके। ये जो 23 मार्च का इवेंट है, इसमें तमाम क़यादत होती है, इसमें मेहमान बहुत ज़्यादा होते हैं, सिफारतकार वगैरह, उसके बाद डिग्निटरीज पूरे मुल्क से, तो बहुत बड़ा इवेंट होता है। ये इवेंट नहीं हो रहा। फिर साथ में आप देखिए कि एक और इवेंट जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मौजूद होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद होती है, और बड़ा इवेंट होता है। वो है 4 अप्रैल का इवेंट, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो यौम शहादत है उस रोज। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि 4 अप्रैल को गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी जलसा हम नहीं कर रहे, और खित्ते के हालात के पेश नजर यह फैसला किया गया है। अब जो चीजें बाज जराए से मालूम हो रही हैं, वो ये हैं कि ये सिक्योरिटी हालात की बिना पर किया जा रहा है, क्योंकि जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से हमले किए गए हैं, ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उसके बाद वहां से बाज सहाफियों ने, उनकी क़यादत के बाज लोगों ने ये कहा कि वेट फॉर द रिवेंज। तो ये जुमला हमें सोशल मीडिया पर उनसे मुंसलिक लोगों से सुनने को मिला, उनके अकाउंट से सुनने को मिला, और उनका यह कहना है कि आपने जो काबुल में कार्रवाई की है, वो कार्रवाई एक नशे में मुब्तला अफराद की बहाली के मरकज पे की गई है। पाकिस्तान कहता है कि फौजी मरकज था जिसको निशाना बनाया गया, वो कहते हैं नशे में मुब्तला अफराद की बहाली का मरकज था। मैं देख रहा था हमारे 1 से 2 ऐसे दानिश्वर हैं जो ये कह रहे थे कि नशे में मुब्तला अफराद तो थे, ये तो वो अफराद होते हैं जिनसे उनका अपना खानदान भी ये चाहता है कोई ले जाए, किसी इलाज गाह में रखे, कहीं इनकी बहाली का काम करे, घर से दूर ले जाए। ये एक बोझ ही तो होते हैं घरों पे, लोग इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। तो किसी की जान चली जाए, ये हमारे बाज दानिश्वर, अभी तो उनका दावा है, हमारे सिक्योरिटी जराए का दावा और हमारी वजारत इत्तलात का दावा, पाकिस्तान का दावा यकसर मुख्तलिफ है। और मैंने पहले भी कहा, वो लोग जो ये बातें कर रहे हैं ना कि वहां नशे में मुब्तला अफराद जान से गए, वो अस्पतालों में, मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, तफरीही मकामात पर, उसके बाद सरकारी दफातर में, पब्लिक मकामात पर खुदकुश हमलों की, और एपीएस क्या कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं वो ये बातें करने वाले लोग? तो इसलिए मैं उसको तो नहीं मानता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे दानिश्वर मौजूद हैं जो कह रहे हैं अगर नशे में मुब्तला अफराद चले गए तो चले गए। ये भी अपने अंदर एक बहुत पस्त, बहुत ही पस्त बात है। जो जान से गया है उसकी जान कीमती होती है, कोई और उसकी जान का अंदाजा नहीं कर सकता, किसी सूरत नहीं कर सकता। तो ये जो गढ़ी खुदा बख्श वाला इवेंट हुआ, या अगर ये कराची में इवेंट रखते हैं तब, या फिर इवेंट जो इस्लामाबाद का इवेंट है, रावलपिंडी में भी क्योंकि मकाम फांसी का था तो वहां पर भी कुछ इवेंट्स होते हैं, ये तमाम इवेंट्स सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मुझे ये पता चल रहा है कि वो भी वजह है। और उसकी रीजन ये है कि ये कहा गया कि रिवेंज का इंतजार कीजिए, और तालिबान के पाकिस्तान में हामी खुदकुश हमलों के जरिए रिवेंज लेने की बात करते हैं, तो ये उन लोगों का मामला है।
اس کے بعد ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ علی لاریجانی صاحب کے معاملے پر دونوں طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. شہید ہو گئے، غلط بات کی جا رہی ہے، شہید نہیں ہوئے. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی، جسے ہم اسرائیل سے نفرت کریں، اسرائیل کی بربریت سے نفرت کریں، کرنی چاہیے کریں، اس کو ذلیل کریں، اس کے نیست و نابود ہونے کی ہم نے دعائیں کی ہیں اور کچھ نہیں کیا ہم نے. تو وہ دعائیں کریں. ایران نے تو عملی اقدامات کیے، تو وہ دعائیں کریں جو بھی کریں. لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ انہوں نے خامنائی صاحب کو شہید کر دیا ہے تو وہ اپنے دعوے میں ٹھیک نکلے. انہوں نے اس کے علاوہ مختلف لوگوں کو شہید کر دینے کے، اپنے رستے سے ہٹا دینے کے جو دعوے کیے، ان دعووں میں وہ ٹھیک نکلے. اور ان کے پاس وہ تصاویر موجود تھیں جو ایران کی اس وقت کی سب سے کانفیڈنشل تصاویر تھی. تو ان کا جاسوسی نیٹ ورک ایران کے اندر بہت بڑا ہے. بہرحال ابھی تک ایرانی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوا، یہ دعویٰ غلط ہے. بنیامن نیتن یاہو کے اکاؤنٹ سے بھی یہ دعویٰ کر دیا گیا ہے. لیکن امریکہ میں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کا ڈائریکٹر جو کینٹ، یہ ٹرمپ کے منہ پر استعفیٰ مار کے چلا گیا ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کی میں مخالفت کرتا ہوں، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں. ضمیر کے مطابق ایران کے خلاف جاری جنگ کی حمایت نہیں کی جا سکتی. ایران امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں تھا. ایران امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں تھا. جو کینٹ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل اور اس کی با اثر امریکی لابی کے دباؤ کے نتیجے میں شروع کی گئی. امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹا اسرائیل نے. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھیجے گئے اپنے استعفے میں جو کینٹ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام نے امریکہ کو اس تنازع میں شامل کرنے میں کردار ادا کیا اور اس مقصد کے لیے ایک مس انفارمیشن کی مہم چلائی گئی. اب میں ایک اور چیز بتاؤں آپ کو. مریم نواز شریف صاحبہ، ان کو یہ جو چودھری شوگر ملز کیس میں ان کے بارے میں نیب نے کہا نا، ہمارے پاس ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے. یعنی جب حکمران نہیں تھے یہ لوگ تو یہ تھا کہ ہمارے پاس ان کے خلاف ہر ثبوت موجود ہے، کرو گرفتار. یہ حال تھا. اور پھر اس کے بعد منی لانڈرنگ کے لیے چودھری شوگر ملز کو استعمال کیا گیا، یہ الزامات تھے. اب نیب نے یہ کہا جب یہ حکمران ہیں کہ ہمارے پاس ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ چیزیں کس چیز سے بدلتی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے البتہ جو اپنی ضمانت ہو جانے پر پیسے جمع کروائے تھے وہ واپس مانگ لیے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نیب سے اپنے وہ 7 کروڑ واپس مانگ لیے ہیں جو انہوں نے 2019 میں ضمانت کے طور پر عدالت میں جمع کرائے تھے. مریم نواز اور نواز شریف کو چودھری شوگر ملز کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور عدالت نے انہیں 8 اگست 2019 کو 48 دن کے لیے نیب کے پاس جسمانی ریمانڈ پر دے دیا تھا، جس پر بعد میں مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ میں بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست دائر کی تھی، جس پر عدالت نے انہیں تقریباً 2 مہینے بعد 20 لاکھ کے شیورٹی بانڈز اور اس کے علاوہ 7 کروڑ روپے اور پاسپورٹ عدالت کے رجسٹرار کے پاس جمع کرانے کا حکم دیا تھا. اب مریم نواز نے عدالت سے کہا ہے کہ ان کے 7 کروڑ واپس کیے جائیں کیونکہ کیس بند ہو چکا ہے. تو مریم نواز نے اپنے 7 کروڑ روپے نیب سے واپس مانگ لیے ہیں. مریم نواز کو گرفتار کیا گیا، نیب کے حوالے کیا گیا. 2 مہینے کے اندر مریم نواز کی ضمانت ہو گئی. عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کے بعد عمران خان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سال سے اوپر ہو گیا، نہیں سنی جا رہی. عمران خان کے مقدمات سنے ہی نہیں جا رہے. یہ جو آج آپ کو عطا تارڑ، اعظم نذیر تارڑ، باقی لوگ بتاتے ہیں نا بیٹھ کے کہ عدالتی پالیسی کے تحت کیس سنا جائے گا، ان لوگوں کے کیسز، کیونکہ محمد زبیر نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے ڈیل کی تھی. باقاعدہ طور پر تمام معاملات کو انہوں نے ڈیل کرتے ہوئے ان کے لیے راہ نکالی تھی. تو ان لوگوں کے کیسز 2 مہینے میں ایسے ختم ہوئے تھے، ایسے. اور عمران خان ڈیل نہیں کر رہے. میرے اس ٹویٹ پہ بڑی بات ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا تھا کئی لوگوں نے اس پر ویڈیو کی ہے کہ یہ 9 پوائنٹس ہیں. طارق متین صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. تو میں اسد طور صاحب کو، عادل سرفراز صاحب کو بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی اور کچھ دوستوں نے بھی اس پر بات کی ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ میرے ایک جانکار کا دعویٰ ہے اور اس کا دعویٰ پہلے بھی سچ ثابت ہو چکا ہے، جو 19 فروری 2022 کو کیا گیا تھا. تب کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ دنوں میں کیا ہونے والا ہے. تب یہ دعویٰ کیا گیا تھا اور وہ دعویٰ درست ہوا تھا. تو اب بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کا معاملہ سنا نہیں جا رہا، دیکھا نہیں جا رہا. آج بھی عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ کے باہر، ان کے چاہنے والے اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ملاقات نہیں ہوئی.
کسی صورت ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. ہاں البتہ ایک خبر آ گئی، بلکہ بشرا بی بی کی فیملی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی. بشرا بی بی کی فیملی کو بھی ملنے نہیں دیا گیا. عید کے لیے کچھ چیزیں، کپڑے، کچھ چیزیں وغیرہ لے کر جاتے ہیں، وہ تک نہیں پہنچانے دی گئیں. ہاں یہ ہوتا ہے بعد میں کہ کہتے ہیں لائیں ہمیں دے دیں، ہم دے دیں گے. ملاقات نہیں کرنے دی گئی. تو عید کا کرتا وغیرہ پہنچایا جا سکتا ہے، عید کا جوڑا پہنچایا جا سکتا ہے. خبر اندر سے البتہ پہنچا دی گئی کہ جیل کے اندر عمران خان کی بشرا بی بی کی ملاقات کروا دی گئی. اب یہ خبر جیل حکام یا جیل حکام سے اوپر بیٹھے حکام یہ صحافیوں تک خود پہنچاتے ہیں کہ اندر ملاقات کروا دی گئی. اچھا ملاقات کروا دی گئی، یہ خبر دی جا سکتی ہے. ملاقات کتنی دیر کی ہوئی یہ خبر دی جا سکتی ہے. لیکن یہ جیل کے ایک افسر کے کمرے میں ملاقات ہوتی ہے، اندر بھی ایک پولیس والا موجود ہوتا ہے، اس میں جو گفتگو ہے وہ بھی جاری کی جاتی ہے صحافیوں کو. عمران خان بشرا بی بی دونوں جیل میں ہے، صحافیوں کو وہ گفتگو بھی جاری کی جاتی ہے. اور کیا کہا گیا ہے؟ کانفرنس روم میں ملاقات کروائی گئی، آدھے گھنٹے تک ملاقات جاری رہی. وقت ختم ہونے پر دوبارہ دونوں کو سیل منتقل کر دیا گیا. عدالتوں میں زیر سماعت اپیلوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی. عمران خان کی جو آنکھ کا معاملہ ہے اس کا علاج اور بہتری کے حوالے سے بات چیت کی گئی. یہ مخصوص لوگوں کے ذریعے مخصوص لوگوں کو خبر پہنچا دی جاتی ہے کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. تو یہ خبر عدالت اندر جائیں گے، فیملی کے لوگ بتا دیں گے، ان کا رائٹ ہے. عمران خان کی آنکھ کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے، یہ لوتھڑا کس چیز کا ہے، یہ جسم میں کہیں اور تو خدا نخواستہ کلاٹ نہیں بن رہا، اور یہ کیوں بن رہا ہے، یہ تمام چیزیں ڈاکٹرز فائنڈ آؤٹ کریں گے. لیکن کچھ نہیں ہو رہا. تو عمران خان کے معاملے میں حقیقت یہ ہے اور بہت ہی بھیانک حقیقت ہے. اب آخری چیز، شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں لیے گئے قرضوں کا کچا چٹھا ہمارے سامنے آ گیا. 23 مہینے کا حساب. یہ قرضے ہیں 14,512 ارب روپے جو شہباز شریف صاحب نے قومی قرضوں کے بوجھ میں اضافہ کیا. ریکارڈ اضافہ، اتنے عرصے میں اتنا بڑا اضافہ کسی نے نہیں کیا ہے. اچھا یہ جو پی ڈی ایم 1 میں شہباز شریف صاحب نے اضافہ کیا تھا وہ اپنے اندر ایک اور ریکارڈ تھا. یہ صرف اس بار حلف اٹھانے کے بعد جو اضافہ کیا گیا ہے اس حکومت میں، جس میں یہ ہائیبرڈ پلس حکومت ہے، اس میں دیگر فریق بھی شامل ہیں، یہ اس حکومت کا اضافہ ہے. تو مقامی قرضے 13,303 ارب روپے اور بیرونی قرضے 1,209 ارب روپے، اور یہ 14,512 ارب روپے قرضہ 23 مہینوں میں جو بنتا ہے 21 ارب روپیہ روزانہ، ڈیلی کا 21 ارب روپیہ قرضہ اس تجربے کار حکومت نے جو معیشت کو اوپر لے گئی ہے، ملک کو اڑان کی طرف لے کر جا رہی ہے. اس حکومت نے مجھ پہ اور آپ پہ مسلط ہونے کے بعد یہ قرضہ ہمارے اوپر چڑھا دیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.